سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تم چلو تو دونوں جوتیاں پہن کے چلو، لیکن ایک جوتی پہن کے نہ چلو۔ یہ ایک جوتا پہن کے نہ چلنے کی حکمت بیان فرما دیں۔ اس حکم کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ طریقہ شیطان کا ہے کہ وہ ایک جوتا پہن کر چلتا ہے، نیز یہ طریقہ شرفاء کا نہیں اور یہ کم عقلی کی علامت ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ کسی کی ظالم نظر لگی ہے، نظر کو ظالم کہنا کیسا ہے؟ اور جو بری نظر لگی تو ہے تو ظالم نہ، بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اچھی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے، بری نظر بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ میں نے تو کئی بار دیکھا ہے، پہلے تو ہوتا تھا کہ بچے کو وہ امام صاحب کی نظر ڈلوا لو، وہ پیر صاحب کے پاس لے جاؤ، ان کی نظر ڈلوا لو۔ جو شخص 11ویں کی نیاز کرنا چاہتا ہے مگر اتنی خاص استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ کوالٹی بڑھاتے ہیں تو کوانٹٹی کم کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوانٹٹی بڑھاتے ہیں تو کوالٹی کم کرنی پڑتی ہے۔ دل سے جو ہو وہ قبول ہے، اب تھوڑی ہو زیادہ ہو۔ اب 11ویں شریف کے 1100 دیگیں کرے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے صرف 11 دانے کسی کو دے دیے چاول کے، وہ قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور اگر وہ اسلامی بھائی جس سے دعا کے لیے کہا وہ یوں کہہ دے کہ اللہ جو مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کی جائز مرادوں پہ حاجتوں پہ رحمت کی نظر فرما، اور پھر اگر اس اسلامی بھائی کو وہ دعا کہنے والوں میں سے کوئی ملتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ اگر کہہ دیتا ہے ہاں میں دعا کرتا ہوں، تو آیا یہ جھوٹ ہوگا یا سچ ہوگا؟ آپ کسی سے کہتے ہوں بڑی امید ہو آپ کو، اور وہ اسی طرح سب کے لیے اجتماعی دعا کر کے پھر آپ کو بول دیا کرے کہ ہاں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر کبھی اس کو پتہ چل جائے کہ یہ تو یوں ہے، تو جو کیفیت آپ کی ہوگی وہی کیفیت اس کی ہوگی۔ ایک صاحب مجھے اپنی ماں کا سلام کہتے رہتے ہیں، تو ایک سے زیادہ بار انہوں نے مجھے کہا کہ میری ماں نے کہا کہ جب بھی ملاقات ہو میرا سلام کہہ دیا کرو۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یار تم پول کھولتے ہو یار، اس طرح کہنے سے کام مطلب یہ لگا امپریشن پڑے گا، تو یوں اب اس میں سمجھ جائیں۔ تو اب جو کہتا رہتا اس کا کبھی نام لے کر بھی کر دیا کریں دعا۔ اجتماعی دعا اگرچہ ہو گئی لیکن آپ کے لیے دعا کی خاص کر کے کہنا اللہ بہتر جانے، کیونکہ وہ اس وقت دعا کر پیش نظر تو نہیں ہوتا جس کو آپ نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے دعا کر دی ہے، ذہن میں نہیں ہوتا وہ، یا یہ کہتے ہیں میں تو سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو وہ نہیں آتا، اگلا اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ جھوٹ ہو گیا، لیکن میں اس پر کچھ اپنے حساب سے جو میری سمجھ اور تجربہ وہ عرض کیا میں نے۔ اس میں یوں اجازت بن سکتی ہے کیا اگر وہ یوں کہہ دے کہ جو لوگ مجھ سے نام لے کر دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں پہ رحمت کی نظر فرما؟ وہ آپ نے گھما کے کان پکڑا، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ یوں بولتے ہیں بعض تو میرا نام لے کے دعا کی، تو کیا بولو گے؟ نام تو اب نہیں لیا نا آپ نے۔
ہے اس میں مسائل، اس کا مجھے بہت تجربہ ہے. پہلے جب کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا، آنا جانا ہوتا تھا تو بعض تو سے گلے پڑتے تھے. اب یہ بولو کہ یار میں بھول گیا، ہم غریب کہاں یاد رہیں گے. اب اس کو تو جواب یہاں دعا ہوا کرتے ہو کہ نہیں. مجھے تو گلی سے گزرنا بھاری پڑ جاتا تھا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہوتا، ورنہ تو آپ بول دے آدمی آپ، ارے آپ تو میرے دل میں رہتے ہیں. آپ ایک بار کی بات کرتے ہیں، 5 نمازوں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ پھول تو پڑے لیکن میرے اعمال نامے میں کانٹے پڑ جائیں پھر جھوٹ بولوں تو. ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے کہ میرے لیے دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کیا کہ نہیں، نام دے کر میرا سلام کہا کہ نہیں. اب جس کے بہت سارے جاننے والے اس کے لیے نام رکھنا مشکل ہوتا ہے یاد. باقی تو جس کے کم ہو تو اس میں خاص مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا. اعلی حضرت کا شعر ہے ویسے، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. تو یہاں وہی عوام جو دعا کے لیے عرض کرتے ہوں گے، یہ ان کی بات ہوگی کہ جن کے لیے کہا نہیں کا کہ نام لے کر دعا کروں گا. سب کے لیے اجتماعی دعا تو کی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نبی پاک اگر میں نبی پاک کے زمانے میں ہوتا اور نبی پاک کو ملاقات کیا کہتا، کیا آقا مجھ سے ملاقات کرتے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو ملاقات فرماتے؟ یہ پوچھ رہے ہیں. تو میں دیکھتا تو آپ کو بتاتا کہ ملاقات فرمائی یا نہیں فرمائی. مطلب یہ کہ وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، وہ بس اس میں بھی عافیت مانگنی ہے، ساتھ میں کہ ہم ایمان بھی لاتے. ابو جہل بھی سرکار کے دور میں تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بے شمار کفار تھے. تو ان کا ہونا ان کے لیے تباہی کا باعث بنا کہ ڈائریکٹ تبلیغ سنی تو بھی یہ بدبخت ایمان نہیں لائے، وہ کافر کے کافر ہی رہے، ہے نا. تو اللہ پاک نے کاش میں سرکار کے دور میں ہوتا اور ایمان لاتا، ایمان والا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان ہوتا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بھی دیدار تو غیر مسلموں نے بھی رج کے کیا، کرنے والوں نے بہت کیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا جبکہ ایمان نہیں لائے. وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور میرا سوال عرض یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تم چلو تو دونوں جوتیاں پہن کے چلو، یا تو دونوں جوتیاں اتار دو یا دونوں پہن کے چلو، لیکن ایک جوتی پہن کے نہ چلو. تو یہ ایک جوتا پہن کے نہ چلنے کی حکمت بیان فرما دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے، یا تو دونوں پاؤں ننگے کرے یا دونوں میں جوتے پہن لے. اس حکم کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائیں. ایک یہ ہے کہ یہ طریقہ شیطان کا ہے کہ وہ ایک جوتا پہن کر چلتا ہے. نیز اس طرح چلنا کچھ دشوار بھی ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ جوتی کچھ اونچی ہو اور جگہ نہ ہموار ہو. نیز یہ طریقہ شرفاء کا نہیں اور یہ کم عقلی کی علامت ہے. حوالہ میرات المناجی جلد 6. تو ویسے ایک جوتا پہن کر چلنا یہ تہذیب کے تو خلاف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. مطلب کوئی بھی معزز آدمی نہیں کرے گا ایسا. آوارہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ کریں تو ان کی مطلب کسی کھاتے میں ہوتے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ڈاکٹر محمد عدنان مرکز الاولیاء لاہور کانا سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. ماشاء اللہ. کل عارف بابو کے ساتھ ہمارا بغداد شریف کا قافلہ ہے. میرے ساتھ 5 اسلامی بھائی آئے ہیں اور ہم نے قافلے کے دوران نماز کورس کرنے کی بھی نیت کی ہے. ماشاء اللہ. میرا شعبہ صحافت سے چونکہ تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ لوگوں کے عیب چھپائے جائیں. بے شک بے شک. لیکن ہمارے جو صحافی دوست ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی خامی تلاش کی جائے تاکہ اس کو بریکنگ یا ایکسکلوزیو نیوز کے طور پر چلایا جائے اور اپنی ریٹنگ کو بڑھایا جائے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اب تو آپ کا کام سوشل میڈیا والوں نے بھی سنبھالا ہوا ہے، اس میں بھی ایک تعداد ہے جو دھندے کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آخرت کے بدلے
بس یہ کر رہی ہے. آخرت برباد کل ہوتی ہے تو آج ہو جائے. کسی مسلمان کو چھوڑنا نہیں ہے ڈیگریڈ کیے بغیر. اخبار والے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں یہ کام. بابا کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے. کوئی خبر، کوئی بریکنگ نیوز دینی، اگر کسی کی کوئی خامی مل جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم وہ خبر کی زینت بنا سکتے ہیں یا خبر دے سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ کہ گٹر کے پانی میں ڈبکی مارنے والا کہے کہ میں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہ لگے، صاف ستھرا پاک رہوں میں. اب جیسے خودکشی کی خبر آپ کو ملی، فلاں نے خودکشی کی، نام، علاقہ، یہ سب آپ کو دینا ہے، اس کے بغیر چلے گا نہیں. یہ ہے گناہ کا کام، کیونکہ اگلے نے گناہ کیا ہے. خودکشی کر کے اس کا نام لے کر اس کے گناہ کو مشتہر کرنا، اس کو اعلان کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اب اس طرح دیکھنے جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں. اخبار کے بارے میں سوال جواب، یہ کہ یعنی پہلے کچھ صحافیوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا، وہ نجی طور پر سوال جواب ہوئے تھے ان سے، یہ لائیو نہیں ہوا تھا. تو اس میں کافی سوالات ہوئے تھے طرح طرح کے. تو اس میں یہ بھی مسئلہ غالباً ڈسکس ہوا تھا اور لکھا ہوا بھی ہے اس رسالے میں. اور بھی کئی مسائل تھے کہ واقعی یعنی کہ، لیکن ناممکن نہیں ہے کہ بچ کر آدمی ایسا مضبوط آدمی ہو نا، پاورفل آدمی، تو وہ بچنا چاہے تو بچ تو سکتا ہوگا. ہر ایک رپورٹر نہیں ہوتا نا، دوسرے کام بھی ہوتے ہوں گے اس میں. بعض مخصوص شعبے کے اخبار میں ان کے پاس ہوتے ہیں، اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض کالم نگار ہوتے ہیں تو کالم میں لکھتے چلے جاتے ہیں، بعض وہ آرٹیکلز لکھتے ہوں گے. تو اس طرح کوئی ایسا شعبہ ہو کہ جس میں گناہ نہ کرنا پڑے، یہ ہے. ویسے بچنا ہے تو مشکل، ایک خبر نہیں ہے. کسی کی لڑکی اغوا ہو گئی، کوئی لے کے بھاگ گیا، کوئی حلال حرام بچے، یہ وہ جو مطلب بہت مسائل ہیں. پھر بعض اوقات اس طرح کے کیس میں وہ کئی دن تک، کئی ہفتوں تک، مہینوں تک بعض اوقات وہ اخبار میں وہ ترکیب بنتی رہتی ہے. وہ خاندان تو بیچارہ زمین تو زمین، بادلوں میں بھی منہ دکھانے ایسا نہیں رہتا. اتنا بیچارہ بدنام ہو جاتا ہوگا کہ نیندیں اڑ جاتی ہوں گی کہ میری بیٹی. اچھا بعض اوقات تو بیٹی بے قصور بھی ہوتی ہوگی. اب کسی ظالم نے کچھ کیا بھی زبردستی، وہ تو بے قصور ہے نا. تو اب یہ خاندان کا سارے کا کیا قصور؟ کہ اسی کو لے کر یہ اخبار والے لگے ہوتے ہیں. اب کل اس کا ہاتھ پکڑے گا کون بیچاری کا؟ شادی کیسے ہوگی اس کی؟ نہیں، یہ مطلب خاندان کل تباہ ہو تو آج ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ جو اب زیادہ بولوں گا تو رپورٹر یہ صحافی آئیں گے نہیں ہیں. جو ان کو لانا تو ہے نا قریب، کہ اب ہر برائی تو دور ہونا مشکل ہوتی ہے، جتنی ہو سکے دور. کہ پھر خوف خدا پیدا ہوگا تو کچھ لائن اپنی اختیار کرے گا بندہ. جیسے آپ کو ماشاءاللہ آپ کے خوف خدا ہی بلوا رہا ہے آپ کو. میرا حسن ظن ہے کہ یار یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ کل جیسے کہ اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یار وہ برابر کے گھر والوں کی اب گھر میں چھپا لیتے ہیں کہ ایک بہن کو پتہ ہے تو دوسری بہن کو پتہ نہ چلے، بھائی کو پتہ نہ چلے. بھائی ابو کا دل کمزور ہے، سمجھے، دل ہوتا ہے کمزور، ہارٹ اٹیک. ابو کو تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا کیس جب ابو اخبار میں یا چینلز پر، ٹی وی چینلز پر دیکھیں گے تو ابو کا کیا بنے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ قابل غور ہیں. ہمدردی بھرا دل ہوگا، امت کی ہمدردی ہوگی، اللہ پاک کا خوف ہوگا تو وہ رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہم جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی کوئی اس طرح مجھے کہتا ہے نا کہ کبھی اب نہیں کہہ رہے، میں کئی بار اس کا لیکچر دیا ہے میں نے. میرے والد صاحب جو ہے نا امی سے لڑتے ہیں، میرا بڑا بھائی شراب پیتا ہے، سوالات کرتے ہیں، دیکھ رہے کیمرے چل رہے ہیں، سمجھے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ مدنی چینل پر چلوا دیں لائیو، تاکہ اب امی کو چھوڑ کے ابو تم کو پکڑ لیں کہ ہے بڑا لائق بیٹا ہے میرا کہ جا کر دربار عام میں میری عزت کی دھجیاں بھی کر دیا، میں تیری دھجیاں بھی کروں گا. تو پھر ہم لوگ یہ کاٹ دیتے، چلا نہیں چلتا مدنی چینل پر.
میں مدنی پھول دیتا ہوں کہ یار یہ باتیں بولنے کی نہیں ہوتی. اب میں دعا کا بولوں, دعا کے لیے تو یوں بھی بول سکتے نا کہ ہمارا ایک عزیز شراب پیتا ہے, دعا کریں وہ شراب چھوڑ دے. باپ عزیز نہیں ہے تو کون عزیز ہوگا یار. تو انہوں نے کہ اخفا, راز نہ کھولیں کسی کا. جزاکم اللہ خیرہ. میری اپنے صحافی دوستوں کو میں گزارش کروں گا مدنی چینل کی وساطت سے کہ مدنی ماحول میں آ جائیں, انشاءاللہ خوف خدا آئے گا اور ہم سیکھنے کا موقع ملے گا. الحمدللہ مجھے بھی اسی کی برکت ملی ہے اور یہ چیزیں آتی ہیں. اب میرے لیے والدین کی ان کی مغفرت کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے خوف خدا میں مزید برکت دے, اضافہ کرے, اور اللہ پاک سارے صحافی جو ہیں اللہ کرے کہ نمازی بن جائیں اور گناہ چھوڑ دیں تو اخبار بھی صحیح ہو جائے گا, رسالے بھی صحیح ہو جائیں گے, معنی میں بھی درست, چینلز کی دنیا بھی درست ہو جائے گی. سارے چینلز کم و بیش گناہ بھرے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ سب میں میوزک ہوتا ہے, بے پردہ عورتیں اور اسی طرح کی خبریں, اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. نہ تو اس کا تجربہ نہیں ہے, لیکن ذرا سنتے تو رہتے ہیں, اندازہ تو ہے نا. دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی چینل واحد چینل ہے جس میں اس طرح کی نہ خبریں آتی ہیں, نہ مطلب میوزک, نہ عورت, الحمدللہ, نہ ایڈ بھی پھر اسی طرح کی ہوتی ہے بعض اوقات گناہ بھری. اللہ پاک نیکی کی دعوت نیکی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد حمزہ طاری ہے, میں لاہور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے, بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ کسی کی ظالم نظر لگی ہے, تو نظر کو ظالم کہنا کیسا ہے؟ اور جو بری نظر لگی تو ہے تو ظالم نہ یار, بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے. بری نظر رہا, اچھی نظر بھی ہوتی ہے. جی, اچھی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے, بری نظر بیڑا غرق کر دیتی ہے. ہاں میں نے تو کئی بار دیکھا ہے, پہلے تو ہوتا تھا کہ بچے کو وہ امام صاحب کی نظر ڈلوا لو, وہ پیر صاحب کے پاس لے جاؤ ان کی نظر ڈلوا لو, عالم صاحب حضرت صاحب کے پاس لے جاؤ تو بچے کو نظر ڈلوا لو, اچھی نظر ہے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اٹھ گئی سے مراد نظر ہی تو ہے, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جو نگاہ, وہ کسی نے تضمین بہت اچھی لکھی ہے. تضمین بولتے ہیں کہ کسی کے اشعار پر اپنے کچھ مصرے بڑھا دیتے ہیں, 3 مصرے بڑھاتے ہیں, اور چوتھا مصرع وہی جو اصل شاعر کا ہوتا ہے, اور پھر دوسرا مصرع, شعر تو 2 مصروں کا ہوتا ہے نا, تو یوں اس کو جو بڑھاتے ہیں نا آگے, اس کو تضمین کہتے ہیں. زواد ہے اس میں تضمین, تا زواد میم یا نون. تو پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا. نظر دیکھا, پڑ گئی نظر, پڑ گئی جس پر, پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا. رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو بری نظر بری ہے, اور خاص کر وہ حاسد کی نظر جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. حسد کی وجہ سے, حسد کے معنی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے. جیسے کوئی پیسے والا آدمی, اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یار یہ اس کا مال جاتا رہے, پیسہ جاتا رہے. یا کوئی نعت خواہ ہے, اچھی آواز والا ہے, تو کوئی تمنا کرے گا یار اس کی آواز بیٹھ جائے, چلی جائے. تو قاری صاحب ہیں, اچھی آواز میں صحیح قرآن پڑھتے ہیں, یار یہ اس کی آواز پھٹ جائے. یعنی مطلب یہ کہ اس طرح کی تمنائیں کرنا, تو یہ طاقتور ہے یار کمزور پڑ جائے, تو یہ حسد کہلاتا ہے. حسد نیکیوں اس طرح کھا جاتا ہے کہ آگ لکڑی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ایئر بینڈ یا پونی پہن کے نماز پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ. سوال, اگر مرد کے بال لمبے ہوں تو کیا وہ پونی باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب, مرد کا پونی باندھ کر نماز پڑھنا
नाजायज़ व हराम है और इसकी वजह से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, यानी ऐसी नमाज दोबारा पढ़नी होगी। पोनी खोल के ज़रा पोनी के साथ फिर दोबारा पढ़ेगा तो बात नहीं बनेगी। तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा ने उसका रिपीट करना ये कंपलसरी हुआ कि हदीस पाक में इससे मुमानात फरमाई गई है। नीज इसमें औरतों के साथ मुशाबहत भी है, ने औरतों जैसा है ये काम, औरतों की मुशाबहत, औरतों की नकल भी है और औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाले पर हदीस पाक में लानत फरमाई गई है। तो अगर जिसने पोनी पहले की भी थी आप में से अगर, और खुदा न खास्ता तो तर्क कर दी, अच्छा किया, लेकिन तौबा वाजिब है, इसकी तौबा भी करनी है। और जो भी मुझे सुन रहे हैं खुदा न खास्ता पोनी वो बनाते हैं अपनी, तो ये छोड़ दें, तौबा करने अल्लाह पाक की जनाब में उसकी तौबा, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है कि ये सवाब का काम नहीं है, गुनाह का काम है, ऐसा ना करें। क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस बारे में कि मर्दाना हेयर बैंड जिनका आजकल रवाज है वो मर्दों का इस्तेमाल करना कैसा? जवाब अव्वलन ये बात यानी सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन रखें कि मर्द के लिए कंधों तक बाल बढ़ाने की इजाज़त है, लेकिन कंधों से नीचे बाल बढ़ाना नाजायज़ व हराम है कि इसमें औरतों के साथ मुशाबहत है। इसी तरह मर्द का अपने बालों पर हेयर बैंड लगाना भी औरतों के साथ मुशाबहत की वजह से नाजायज़ व हराम है कि हदीस मुबारक में औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत की गई है। निज इसकी मुमानत की एक वजह यह भी है कि हमारे मुआशरे में ये फुस्साक में राइज है। फुस्साक के साथ मुशाबहत वाली वज़ा क़तआ यानी लिबास और बाकी जो बाजों का अंदाज वगैरह वज़ा क़तआ इख्तियार करना भी ममनू होती है। लिहाजा मर्दों का अपने बालों के लिए हेयर बैंड का इस्तेमाल करना नाजायज़ व हराम है। और जहाँ तक मर्दाना हेयर बैंड की बात है तो इसके मुतालिक अर्ज़ है कि लोगों में जो हेयर बैंड मर्दाना के नाम से राइज हैं, ऐसा नहीं कि वो औरतें नहीं पहनती, और वो महज मर्दों के साथ खास हैं, बल्कि औरतें भी अपने बालों को संभालने या संवारने के लिए इस तरह के हेयर बैंड इस्तेमाल करती हैं जो मर्द हजरात मर्दाना समझ कर लगाते हैं। नीज हेयर बैंड अपनी असल वज़ा यानी बनावट के एतबार से भी औरतों के लिए बनाया गया है, तो महज इसे मर्दाना कह देने से ज़नाना मुशाबहत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आम तौर पर जिस मर्द ने बालों पर हेयर बैंड लगाया हो तो लोग उसे अजीब निगाहों से देखते और उसकी हालत को ज़नाना वज़ा क़तआ ही शुमार करते हैं। नीज अगर बिलफर्ज कोई ऐसा हेयर बैंड मार्केट में हो कि जो ख़ास तौर पर मर्दाना हो, तो अगरचे इस सूरत में औरतों के साथ तशब्बुह वाला माना ना पाया जाए, लेकिन फिर भी मुमानत का हुक्म बाकी रहेगा और इसकी वजह फुस्साक के साथ मुशाबहत। फुस्साक फासिक की जमा, फासिक माने गुनाहगार, यानी हमारे यहाँ फुस्साक को फुज्जार लड़के ही अपने बालों पर हेयर बैंड लगाते हैं, लिहाजा वो मर्दाना हेयर बैंड भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। तो हेयर बैंड का बिल्कुल ही है ना मना हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं और जमात खड़ी हो जाती है, फिर हम जल्दी जल्दी में वज़ू करते हैं और फिर पैर धोना भूल जाते हैं, नमाज के बाद याद आए तो फिर नमाज पढ़नी चाहिए दोबारा या नहीं, यह इरशाद फरमाना। अगर वाकई पैर धोना भूल गए हैं तो नमाज होगी ही नहीं। दोबारा पाँव धो, पूरा वुज़ू शर्त नहीं, दोबारा पाँव मैंने दोबारा भी नहीं हुआ ना, तो पहली बार ही हुआ न, पाँव धोकर नमाज जो है वो दोबारा, नमाज हुई नहीं थी तो अब नमाज नए सिरे से पढ़ें इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साकिब रज़ा अत्तारी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ाए नूर मुस्तफ़ा से हाजिर हुआ हूँ।
میرا سوال آپ سے یہ کہ جو شخص 11ویں کی نیاز کرنا چاہتا ہے مگر اتنی خاص استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ کوالٹی بڑھاتے ہیں تو کوانٹٹی کم کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوانٹٹی بڑھاتے ہیں تو کوالٹی کم کرنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ ارشاد فرما دیں۔ اب اس میں تو ظاہر ہے کہ جتنی اچھی چیز ہوگی ہے نا وہ ثواب زیادہ ملے گا، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ کوانٹیٹی ہو اور کھانے میں گلے سے نیچے نہ اترے تو اس کوانٹیٹی کو کیا کرنا ہے؟ کوالٹی ہو کہ ایک پیس کھایا تو دوسرے پیس کی حسرت باقی رہ جائے۔ واللہ اعلم، جو دل سے کرے مطلب تھوڑا کرے، اور جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کے پاس ایک بار ربیع الاول شریف میں نیاز کے لیے کچھ تھا نہیں، تو بنے ہوئے چنے تھے آپ کے پاس، تو اسی پر فاتحہ کر دی، اسی کو نیاز کر دیا، اصالہ ثواب کر دیا۔ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جو چنے نیاز کے تھے وہ سرکار کے پاس تھے، وہی موجود تھے، اور آپ مسکرا رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کہ دل سے جو ہو وہ قبول ہے، اب تھوڑی ہو زیادہ ہو، اب 11ویں شریف کے 1100 دیگیں کرے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے صرف 11 دانے کسی کو دے دیے چاول کے، وہ قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو کوالٹی بنے گی اچھی نیت سے ان مانو کر تو، لیکن ظاہری لذت جو ہے یہ بھی مناسب ہے کہ اس سے دل جوئی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ لذت نہیں ہوگی تو دل جوئی کم ہوگی، اور لذت نہیں ہوگی تو بعض اوقات لوگ منہ بنائیں گے، استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علی رضا عرض گزار ہوں، کھانے وال سے تعلق ہے جی۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ تھا، اگر کوئی اسلامی بھائی نماز میں رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا تو آیا کہ اب وہ یہ سجدہ کب ادا کرے گا؟ کیا نماز کے اختتام پہ ادا کرے گا یا نماز کے بعد، یا اس کا کیا حکم ہے، یا سیدھی ارشاد فرما دیجئے۔ جب یعنی کہ اس کو جب بھی ادا کر لے، فرض تو ہے، مثلاً ایک دوسری رکعت شروع کی تو اب 2 سجدے کیے، اس کی جگہ 3 کر لیے، آخری رکعت میں بھی اگر کر لیا سجدہ تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ سجدے سہو ہر صورت میں کرنا ہوگا، کہ فرض میں تاخیر ہونے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو یہ تاخیر ہوئی نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بصارت اور بصیرت ایک ظاہری آنکھ ہے اور ایک باطنی دل کی آنکھ ہے۔ بعض اوقات آنکھیں ایسی استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نہ دیکھنے والی چیز دیکھ لی جاتی ہے، تو ایسے میں بصارت کا بصیرت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، اقبال عظیم، سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی نے تھے، تو ان کا ایک شعر ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ یعنی بصارت آنکھوں کی نظر تو میری کھو گئی، چلی گئی، میرے دل کی نظر سلامت ہے، تو میں نے مدینہ دیکھا ہے اور بغیر آنکھوں کے دیکھا ہے، نگاہ دل سے دیکھا ہے۔ یہ ان کا مطلب شعر میں نے آپ کو سنایا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بصارت بصیرت تو ہر ایک کو تو حاصل بھی نہیں ہوتی نا، یہ تو مطلب بڑے درجے کی بات ہے کسی کو بصیرت حاصل ہو جائے، دل کی نظر حاصل ہو جائے، تو اب ظاہر بصارت یعنی یہ نظر سے گناہ کرے گا تو بصیرت پر اثر تو پڑنا ہی پڑنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
آپ جامعۃ المدینہ کے طالب علموں کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مبلغ بنے مقرر نہ بنے، تو مبلغ اور مقرر میں کیا فرق ہے؟ مقررین تو مخصوص موضوعات پر وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور مبلغ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عام طور پہ سمجھا رہا ہوتا ہے، سمجھانے والا انداز، نرم انداز، یہ میری مراد ہے۔ حکیمانہ انداز ہو، جارحانہ انداز نہ ہو۔ بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، اور بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال ہے کہ سنت نہ ہونا اور ہے، خلاف سنت ہونا کچھ اور۔ خلاف سنت چیز بدعت ہوتی ہے جس کا کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور سنت نہ ہونا ممنوع ہونے کی دلیل نہیں۔ خلاف سنت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے۔ جس طرح کو اپنے پیر صاحب یا جیسے آپ کے پاس آتے ہیں جنت حال وغیرہ میں دعوت پر، تو اگر وہ تبرکن کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کھانا تبرکن لے جانا یہ بغیر پوچھے جائز نہیں ہے، تو یہ تو سب لے جائیں گے تو کھانے والوں کے لیے کیا بچے گا؟ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول